انسان نے آخرت کا انکار کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس قدرت کو چیلنج کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العالمین اسے عبرت کا نشان بناتے، اسے کسی عذاب میں مبتلا کرتے، لیکن قربان جائیے اس کی رحمت پر کہ اس نے بے شمار دلائل دے کر انسان کو ہی سمجھایا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے، اور اگر وہ اپنے بندوں کو عذاب دے تو اس کی مرضی ہے، اور اگر وہ ان کو معاف کر دے تو اس کی رحمت اور اس کی مغفرت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے۔ انسان نے اللہ رب العالمین کے بارے میں مثالیں تو بیان کیں، یہ کہا تو ہے کہ اللہ اس طرح کا ہوتا ہے، مثلا یہ کہ بت بنا کر یہ سمجھ لیا کہ اللہ یوں ہوتا ہے، کسی نے سورج کو سمجھا کہ اللہ یہ ہوتا ہے، کسی نے چاند کی عبادت کی، کوئی ستاروں کی عبادت میں لگا، کوئی قبروں کی عبادت میں لگا، کسی نے شخصیات کو پوجا، اور نہ جانے کون کون سے شرک کیے، اور اللہ رب العالمین کی بجائے دوسروں کو اللہ اور رب سمجھنا شروع کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ انسان ایمان بالغیب کو نہیں سمجھتا۔ ایمان بالغیب یہ ہے کہ بن دیکھے ایمان لے آنا، بن دیکھے تسلیم کر لینا، بن دیکھے مان لینا۔ اللہ رب العالمین نے یہ کائنات بنائی، اس کا نظام، اس کے اوقات، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، اور ایک مقرر وقت پر ہر چیز کا وقوع ہو جانا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی وجود کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اب اس بات پر انسان اللہ کے بارے میں مثالیں دے رہا ہے اور بے دھڑک دے رہا ہے، یہ نہیں سوچ رہا کہ میں بات کس کے متعلق کر رہا ہوں۔ جیسے کہ ہم اپنے جب کہیں پر بیٹھتے ہیں تو ہم کسی کے بارے میں بات کریں تو ہم اپنے باپ کے متعلق اگر بات کریں تو ہم کہتے ہیں میرے باپ نے یہ کہا، یا اگر کوئی بندہ کہے وہ کہتا ہے میرے ابو یہ کہتے ہیں، اور جب بندہ یہ کہتا ہے میرا بڑا یہ کہتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ بدتمیز آدمی ہے، اسے بڑوں کا ادب کا خیال نہیں ہے۔ انسان بھی کچھ اسی طرح کی حرکت کرتا ہے، یہ خیال نہیں کرتا کہ وہ کس کے بارے میں مثال بیان کرنے لگا ہے، وہ کس کے بارے میں بات کرنے لگا ہے۔ اللہ رب العالمین بات یہ والی بعد میں بتائیں گے کہ انسان نے ہمارے لیے مثال بیان کی، لیکن اس سے پہلے انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے۔ آپ اسے کہہ لیں کہ قدرت کی طرف سے ایک ٹھنڈا تھپڑ انسان کو مارا گیا ہے۔ کیا ہے؟ اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا؟ یہاں دیکھنا جو ہے وہ جاننے کے معنوں میں، اولم یعلم الانسان، کیا انسان نے نہیں جانا؟ انسان کو اس بات کی عقل نہیں؟ کیا انسان کو اس بات کا پتہ نہیں؟ مراد یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہے، انسان اس بات کو دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے۔ کوئی ڈھکی چھپی بات ہم انسان کے سامنے نہیں کرنے لگے۔ انا خلقناہ من نطفہ، انسان تھا کیا؟ ایک حقیر گندا سا قطرہ ہی تو تھا، اس قطرے سے ہم نے اس کو بنا دیا۔ سورۃ الحج میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب، لوگوں اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا نہیں کیا تو پھر یہ بتاؤ کہ نطفے کو اللہ رب العالمین نے ایک گوشت جمے ہوئے خون کی شکل دی۔ وہ جو ایک حقیر سا قطرہ تھا جو ماں کی چھاتی سے نکلا، باپ کی پشت سے نکلا، اللہ نے اس کے ملاپ سے جو ایک قطرے کو اللہ نے جمے ہوئے خون کی شکل دی، پھر اس جمے ہوئے خون کو اللہ نے گوشت کا ٹکڑا بنایا، اس گوشت کو اللہ نے ہڈی میں بدل کر اس کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے جلد چڑھائی، پھر اس میں روح پھونک دی۔ یہ سارے کام اگر اللہ نے نہیں کیے تو پھر بتاؤ کس نے کیے ہیں؟ ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں کسی چیز میں شک ہے تو بات کرو۔ اور ساری دنیا مانتی ہے کہ انسان کی تخلیق اس ایک قطرے سے ہی ہوتی ہے۔ قرآن نے 3 جگہ پر اس قطرے کی مختلف حالتیں بیان کی ہیں۔ پہلی حالت قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے نکالا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، اللہ نے انسان کو باپ کی پشت سے اور ماں کی چھاتی سے نکلنے والے پانی کے ملاپ سے پیدا کیا۔ سورۃ الانسان کے اندر بھی یہی بات ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا ہے۔
اور سورۃ المرسلات میں اللہ کا فرمان ہے الم نخلقکم من ماء مہین، وہ گندے پانی سے تم پیدا کیے گئے ہو. یعنی انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے. وہ کہنے والوں نے کہا کہ ایک آدمی بڑا زرق برق لباس پہن کر خوشبوئیں لگا کر ایک راستے سے گزرا، راستے میں ایک فقیر سے ٹکر ہو گئی. اس فقیر کو کہنے لگا تو اندھا ہے، چل کر دیکھ کر نہیں چل سکتا؟ تجھے نظر نہیں آتا کہ میں اچھے لباس والا، اچھی خوراک والا، خوشبوؤں والا میں راستے سے گزر رہا ہوں، تجھے میری حقیقت نہیں معلوم؟ کہنے لگا جناب آپ کی حقیقت مجھے ہی تو معلوم ہے. کہنے لگا بتاؤ پھر میری حقیقت کیا ہے؟ کہا اللہ رب العالمین نے جب آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ایک گندے قطرے سے، گندے پانی سے آپ کی ابتدا کی. پھر آپ کو اللہ نے 3 پردوں میں گندی جگہ پر رکھا. جب آپ دنیا میں آئے تو گند میں لتھڑے ہوئے تھے. اللہ رب العالمین نے آپ کو پاک کیا، آپ کو نہلایا گیا، کپڑے پہنائے گئے. اب آپ خوشبوؤں والے کھانے کھاتے ہیں، خوش ذائقہ پھل کھاتے ہیں، لیکن وہی پھل بدبودار مادہ بنا کر آپ اپنے جسم سے نکال دیتے ہیں. پھر آپ کا جسم گل سڑ جاتا ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہی گندگیوں کے اندر آپ کا انجام ہوگا. یہ ہے آپ کی اصل حقیقت. اور اس بندے نے بالکل صحیح حقیقت بیان کی. اللہ فرماتے ہیں اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے انسان کو جس چیز سے پیدا کیا تھا چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنی اصل کو، اپنی اوقات کو یاد رکھتا اور کبھی اللہ کے احسانات سے سر شکر بجا لاتے، کبھی اس کی زبان نہ تھکتی. چاہیے تو یہ تھا یہ کبھی اللہ رب العالمین کی بندگی سے روگردانی نہ کرتا. چاہیے یہ تھا کہ انسان ہمیشہ اللہ کے سامنے سر جھکا کر رہتا، لیکن کیا ہوا؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. یہاں اذا اس معنی میں ہے کہ جس سے اس بات کی امید بھی نہ ہو تو اور وہ کام کر گزرے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر انسان اچانک اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی جھگڑالو بن گیا، اللہ کے ساتھ ہی لڑائیاں کرنے لگ گیا. سود لینا اللہ رب العالمین سے لڑائی ہے، سود لینا دینا، کھانا پینا، لکھنا، اس کے اوپر گواہی دینا، یہ سارا اللہ سے جنگ ہے. کوئی بندہ کسی دین والے سے دشمنی رکھتا ہے، یہ بھی اللہ سے جنگ ہے. اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتا، یہ بھی اللہ سے جنگ ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی بندگی بجا لاتا، مگر وہ تو اچانک ناشکری کے ایسے رستے پر چلا کہ کھلم کھلا علی الاعلان اللہ سے جھگڑا کرتا ہے. اور اللہ سے جھگڑا کرنے کی یہ صورت نہیں کہ انسان صرف نافرمانیاں ہی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کو اللہ معاف کر دیں گے سوائے مجاہرین کے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجاہر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کوئی گناہ کیے ہوں، اللہ نے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا ہو، لیکن پھر وہ لوگوں کو خود اپنے گناہوں سے آگاہ کرتے، پھر اپنے گناہوں کے اوپر فخر کریں، اپنے گناہوں کے بارے میں اترائیں اور سمجھیں کہ ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر انسان اچانک جھگڑالو بن گیا. یعنی علی الاعلان اللہ کی نافرمانی کرنا. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. گناہ ہم چھپ کر کسی دور میں، کسی وقت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ گناہ چھپ کر کیا کرتے تھے، جھوٹ کم بولا کرتے تھے، دغا بازیاں کم ہوا کرتی تھیں. لیکن آج ہر بندہ یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ کسی کی پیٹھ میں چھرا گھونپے اور اپنے پیٹ کا جہنم بھرے. اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اس نے ہمارے لیے بڑی مثالیں بیان کی، اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی. وَنَسِيَ خَلْقًا، لیکن اپنی تخلیق کو وہ بھول گیا، اپنی پیدائش کو وہ بھول گیا. اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ وہ پیدا کیسے کیا گیا ہے، اللہ کی قسم کبھی بھی وہ فخر نہ کرے، کبھی غرور میں نہ آئے، کبھی تکبر میں نہ آئے. اسے احساس ہو کہ یار میں اتنی گندی جگہ سے پیدا کیا گیا ہوں. اب اللہ رب العالمین نے گندی جگہ سے، گندی چیز کے ملغوبے سے اس کو پیدا تو کر دیا، لیکن ساتھ ہی اس کو پاکیزگی کا رستہ بھی بتا دیا. تو گندا تھا، تو پاک ہونا چاہتا ہے تو اس رستے پر چل. اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں قسم ہے ہمیں تین کی، قسم ہے ہمیں زیتون کی، قسم ہے ہمیں طور سینا کی، قسم ہے ہمیں امانتوں والے شہر مکہ کی. اور قد کے اوپر لام کو داخل کر کے قسم کے معنوں میں اللہ فرماتے ہیں قسم ہے اس بات کی کہ ہم نے انسان کو بڑا اعلیٰ بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ کیا فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین،
لیکن پھر وہ گندوں میں سے گندا ہو جاتا ہے اپنی حرکتوں کی بنا پر۔ اگر آپ اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے تابع کر دیں گے، فرما برداری میں گزاریں گے، تو میرا بھائی پھر چاہے جسم سے پسینہ ہی کیوں نہ نکلتا ہو، رنگ کالا سیاہ ہی کیوں نہ ہو، پاؤں میں جوتا موجود ہو یا نہ ہو، اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو خوشبوؤں میں رہنے والے اور ہر وقت زرق برق لباس میں ملبوس رہنے والے، اللہ کے ہاں ان کی حیثیت مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ اس لیے کہا وَنَسِيَ خَلْقَ، اپنے آپ کو بھلا دیا اس نے۔ قَالَ وَمَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور کہتا کیا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کون کرے گا؟ ان بھربری ہڈیوں کو بندہ جب قبر میں مل جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، اس کا جسم مٹی میں ملنا شروع ہو جاتا ہے، بربرا ہو جاتا ہے، سارا مٹی ہو جاتا ہے، سوائے ایک دمچی کے، چھوٹی سی چیز کے جسے اللہ رب العالمین نے قبر کی مٹی پر حرام کیا ہے، وہ باقی رہتی ہے، لیکن وہ بھی مٹی میں ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، وہ بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ لیکن انسان جو مٹی میں مل گیا، روایات میں آتا ہے ایک کافر نے مردے کی ہڈی اٹھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اسے اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا اور یوں مل دیا، وہ پاؤڈر بن گیا۔ کہنے لگا ہے محمد تمہارے رب میں اتنی طاقت ہے کہ اسے زندہ کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اسے زندہ کرے گا۔ اس نے پھونک مار کر اسے ہوا میں اڑا دیا۔ کہتا لو میں نے بکیر دیا، تمہارے رب میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اسے اکٹھا کرے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اسے اکٹھا کرے۔ احادیث آپ نے بھی سنی ہے جس میں آتا ہے کہ آدمی نے موت کے وقت اپنی اولاد کو کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، آدھی راکھ سمندر میں بہا دینا، آدھی ہوا میں اڑا دینا۔ اور اللہ رب العالمین نے جب سمندر کو حکم دیا اس نے اس کی راکھ اکٹھی کر دی، ہوا کو حکم دیا اس نے اکٹھی کر دی، اللہ نے اسے پورا اپنے سامنے بنا کر کھڑا کر دیا۔ پھر اس سے پوچھا میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں تیری ناراضگی سے ڈرتا تھا، تیرے عذاب سے ڈرتا تھا، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ حالانکہ یہ بندہ تقدیر کا منکر تھا، حالانکہ یہ بندہ اللہ رب العالمین کے دوبارہ زندہ کرنے کا منکر تھا، لیکن جب اس نے یہ کہا ہے اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا، تیرے عذاب سے ڈرتا تھا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی اوقات کو یاد رکھے اور اللہ رب العالمین سے کم از کم جھگڑا نہ کرے، اور جب بندہ اللہ سے جھگڑا نہیں کرتا، اللہ سے صلح کر کے رہتا ہے تو اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کیسے کرے گا، تو اس شخص کو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سمجھائیں کہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والا اللہ ہی ہے، وہ بات کا معاملہ ہے، لیکن یار تو اپنی تخلیق کے اوپر تو غور کر کہ جو اللہ ایک قطرے سے تجھے زندگی دے سکتا ہے، کیا وہ ایک چھوٹی سی ہڈی سے، چھوٹے سے ذرے سے کسی اور کو زندگی نہیں دے سکتا؟ یقیناً وہ دے سکتا ہے۔ یہ پہلا جواب ہے انسان کی اس بات کا۔ انشاءاللہ مزید 3 جوابات اللہ رب العالمین اس کے مزید دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ